حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 27 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کی خدمت فرما۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت عمر فاروق دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام لائے۔ آپ کے قبول اسلام سے پہلے آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنے قبول اسلام کو خاندان کے دیگر لوگوں سے اور حضرت عمر سے چھپا رکھا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ایک اور شخص حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت عمر اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ نہایت سختی سے پیش آتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر اسی کیفیت میں تلوار کو نیام سے نکالے ہوئے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت نعیم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت نعیم نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا تو پوچھا، کیوں عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا، میں آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی غرض سے چلا ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اگر تم نے محمد کو قتل کر دیا تو تم بچ جاؤ گے؟ تم زمین پر چلنے کے قابل بھی نہ رہو گے، اور محمد کو قتل کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب حضرت نعیم بن عبداللہ کی یہ بات سنی تو رستہ بدل کر اپنی بہن کے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر کی بہن اور ان کے بہنوئی کے گھر اس وقت حضرت خباب موجود تھے اور انہیں سورۃ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت سعید بن زید نے حضرت خباب کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ حضرت عمر فاروق گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا کہ تم لوگ ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ حضرت عمر نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے خود اپنے کانوں سے تمہیں کچھ پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں نے حضرت محمد کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ حضرت عمر نے یہ کہتے ہی اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کے منہ پر تماچا مار دیا۔ حضرت فاطمہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو حضرت عمر نے ان کو بھی دھکا مارا، جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعید بن زید نے حضرت عمر کے جلال کی پرواہ کیے بغیر کہا، ہم نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کا سخت لہجہ اور اپنی بہن کا بہتا ہوا خون دیکھا تو شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے، اچھا مجھے بھی وہ صفات دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں تمہیں وہ پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا، ان صفات کو کوئی ناپاک شخص نہیں چھو سکتا، اس لیے پہلے آپ غسل کریں۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اپنی بہن اور اپنے بہنوئی سے وہ اوراق کا مطالبہ کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے خود سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ جب وہ اس آیت پر پہنچیں، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس لیے تم میری عبادت کرو اور میری ہی یاد میں نماز پڑھا کرو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور کہنے لگے، کس قدر اچھا اور عظمت والا کلام ہے۔ پھر حضرت عمر بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ حضرت خباب جو گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جب حضرت عمر کی زبان سے یہ کلمات سنے تو باہر آئے اور کہنے لگے، عمر واللہ میں نے کل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا فرماتے سنا تھا، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے دین اسلام کو تقویت پہنچا۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرما لیا اور دین اسلام کو تمہارے ذریعے تقویت پہنچائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر رقت طاری ہو گئی اور آپ حضرت خباب سے کہنے لگے، مجھے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوہ صفا کے نواح دار ارقم میں موجود تھے۔
حضرت عمر دار ارقم روانہ ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے جب حضرت عمر فاروق کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے، انہوں نے جب حضرت عمر کے متعلق سنا تو فرمایا عمر کو آنے دو، اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی ہی ہوگی، اگر وہ کسی برے ارادے سے آیا ہے تو یہاں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت دار ارقم میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کا دامن پکڑ کر فرمایا عمر کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی بات سن کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ اکرام نے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، جس سے کوہ صفا کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت عمر ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ ابو جہل نے حضرت عمر کو دیکھ کر کہا اے بھانجے کیا آنا ہوا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اور اگر اب تم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط کہا تو مجھ سے برا کچھ نہیں ہوگا۔ ابو جہل نے حضرت عمر کی بات سن کر کہا اللہ تمہیں اور تمہاری اطلاع کو ذلیل کرے۔ حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہمارا دین برحق ہے اور مشرکین باطل ہیں، اور پھر ہم اس دین کو پوشیدہ رکھ کر کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کر کہا اے لوگو جو شخص مجھے جانتا ہے اسے خوب معلوم ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ اے مشرکین مکہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لی۔ میں تمہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اس دعوت کو قبول کرنے میں سستی دکھائی تو عنقریب میری تلوار تمہاری گردنوں پر ہوگی۔